ہمارا مقصد اس نظام کو تبدیل کرنا ہے اور اس نظام کو ہم انشاءاللہ تبدیل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف پاکستان سے میں قدیر احمد، کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ آج ہم موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کرنگی انڈسٹریل ایریا گلزار کالونی سیکٹر 8E UC5 میں۔ آج ان کے امیدواران سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ چیئرمین موجود ہیں، ان سے آج ہم ان کی کمپین کے حوالے سے بات کریں گے، چند سوالات کریں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ بتائیں کیا الیکشن کی تیاری ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ ہماری تیاری بھرپور ہے اور ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ریلیاں بھی علاقے میں نکالی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا الحمدللہ علاقے میں سوشل ورک بھی بہت اچھا ہے اور جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک نظریہ رکھتی ہے اور اس نظریے پہ الحمدللہ ہم اس الیکشن میں اترے ہیں، اس نظریے پہ، اور اس کے لیے ہمیں عوام کی بھرپور سپورٹ بھی ہے۔ الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ بہت ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ سیٹ ون کریں گے۔ یہ بتائیں الیکشن ہوں گے بھی، جس طرح کے مسلسل 2 مہینے سے الیکشن 2 مرتبہ الیکشن ملتوی ہوئے ہیں، اس بار کیا الیکشن متوقع ہیں؟ اس وقت جو کنڈیشن ہے الیکشن کی، الیکشن کمیشن کی، یہ سوال تو خیر الیکشن کمیشن پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں کہ جی پہلے جولائی کی ڈیٹ دی، پھر آگے کر دی، مؤخر کر دیا، پھر اگست، اب اگست انہوں نے جو ہے وہ 23 اکتوبر اناؤنس کی ہے۔ تو امید تو ہے کہ اس دفعہ 23 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر ہمارے لیے جیسا ہمارا مرکز ہے کراچی مرکز، امیر کراچی حکم کریں گے تو ہم پھر اس سے پہلے بھی، جیسا کہ ہم نے جب 24 جولائی کی ڈیٹ آگے ہوئی تو ہم نے اس پہ پھر ایک دھرنا بھی دیا الیکشن کمیشن کے بعد، اور اس پہ پھر الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ جی ہم الیکشن آئندہ جو ہے وہ جو ڈیٹ دیں گے تو اس پر کروائیں گے۔ تو لیکن اب اگر یہ 23 سے آگے نکلتے ہیں اکتوبر سے، تو پھر ہمارے پاس وہ آپشن بھی ہے، اگر مرکز نے ہمارے سمجھا کہ ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، تو پھر ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ کریں گے۔ یہ بتائیں کہ مختلف جماعتیں ہر حلقے میں اپنا کام کروا رہی ہیں، پبلک کو اپنی طرف مائل کر رہی ہیں۔ یہ خاصہ ہے پاکستان میں کہ ہر جماعت الیکشن سے پہلے تو کام کرواتی ہے لیکن الیکشن کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتی۔ کیا تحریک لبیک یہ روایات تبدیل کر دے گی؟ دیکھیں جی، تحریک لبیک کے پاس الحمدللہ ایک بہت مضبوط نظریہ ہے اور حضور امیر المجاہدین امام خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ ہمیں ایک بہت مضبوط نظریہ دے گئے ہیں، اور ہمارا مقصد سیٹیں نہیں ہیں۔ جب دیکھیں گے آپ، جب بھی تحریک انشاءاللہ دین تخت پہ آئے گا تو ہم اس نظام کو سارے کو اکھاڑ کے پھینک دیں گے انشاءاللہ، اور جب نظام بدل جائے گا، دین آ جائے گا، تو پھر سارے معاملات حل ہو جائیں گے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم عوام ہمارے ساتھ ہے، اور حالیہ جو پچھلا جو ہمارا ماضی کی ہماری جو کارکردگی ہے عوام کے لیے، خاص طور پہ ختم نبوت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ ہم نے شہادتیں بھی ہوئی، ہماری قربانیاں بھی بے بہا ہم نے دی، ناموس رسالت کے لیے بھی ہم نے تحریک نے ہماری قربانیاں دی، اور اسی طرح اب یعنی حالیہ دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ ایک سیلاب کا جو معاملہ ہوا، پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں سیلاب آیا، اور واحد ایک تحریک لبیک پاکستان تھی کہ جس نے بلا مطلب کسی تفریق کے، یعنی کوئی تفریق ہم نے نہیں رکھی کہ جس میں کالا گورا یا سندھی یا مہاجر پٹھان، کوئی تفریق نہیں رکھی، اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں لوگوں کی خدمت کی، اور اب بھی جو کہ جاری ہے، اور اس وقت تک بھی ہمارا یعنی اربوں روپے کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ امداد جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی گئی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ یہ محمد زرین ایوان صاحب تھے جو چیئرمین کے لیے تحریک لبیک پاکستان سے امیدوار تھے یہاں پہ UC5 میں۔ ہمارے ساتھ ملک انصر عباس صاحب، ان سے بھی ہم سوال کریں گے، سیلاب کے حوالے سے ہم سوال کریں گے کہ یہ بتائیں کہ سیلاب میں ہماری قوم ہی کیوں مرتی ہے؟ کیا MPA MNA تک بھی یہ مدد جاتی ہے، امداد جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، ہمارے پاکستان کا مسئلہ ہی یہی رہا ہے شروع سے کہ ہمارے کچھ بھی ہے، کچھ بھی قوانین ہیں اور جو بھی معاملات ہیں وہ صرف غریبوں تک ہی ہیں۔ اس میں ہمارے MPA MNA ان کو تو ان چیزوں سے سروکار ہی نہیں ہے۔ اب حالیہ آپ پوزیشن دیکھ لیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اس دفعہ نہیں، یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا آ رہا ہے کہ سیلاب ہوں، زلزلے ہوں یا کچھ بھی ہو، وہ صرف متاثر اس سے غریب ہی ہوتا ہے۔
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی MP آپ نے سنا ہو کہ اس کے جانور جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں، اس کی زمینیں جو ہیں وہ فصلیں اس کی تباہ ہو گئی ہیں، اس کے گھر ٹوٹ گئے ہیں. وہ ان کو تو ایسی چیزوں، جب ایسے موقع آتے ہیں وہ تو اس سے پہلے ہی، موقع آنے سے پہلے ہی فرار ہو جاتے ہیں. وہ شہروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں. جو زیادہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے باہر کی نیشنلٹیاں رکھی ہوئی ہیں، خود نہیں ہیں، تو ان کے سارے احباب وہیں کے ان کے پاس گرین کارڈز ہیں، ان کی نیشنلٹیز ہیں، تو وہ ان کے تھرو جیسے ایسے مواقع آتے ہیں وہ تو جا کے باہر اپنا عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں. ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. کہ اب آپ دیکھ لیں پچھلے تقریباً 3 مہینے ہونے والے ہیں پورے پاکستان میں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، KP کے گلگت بلتستان، کہیں بھی ہر طرف یہی پوزیشن ہے کہ سیلاب سے عوام جو ہے ان کے تباہ ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گئے، ان کی فصلیں تیار تباہ ہو گئیں، ان کی زمینیں ختم ہو گئیں، ان کے رہنے کے لیے ان کے صاحبان جو تھے، ان کی چھتیں تھیں، وہ بھی نہیں رہے. تو آپ نے کہیں ایک بھی ایسی ویڈیو یا ایسا دیکھا ہو کہ کسی MNA یا MPA کا کوئی نقصان ہوا ہے یا کچھ ہوا ہے؟ تو یہ پسنے کے لیے پاکستان کی حد تک صرف عوام ہی ہے. باقی دنیا میں جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے، لیکن یہاں عوام کو پیسا جاتا ہے. نوجوان نسل بحر الروی کا شکار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا منشیات اور فحاشی. تو یہ بتائیں آپ نے نوجوان نسل کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، ان کے لیے کیا کریں گے؟ حضور امیر المجاہدین علیہ رحمہ جب آئے تھے کراچی میں تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے عوام خاص طور پہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے شکر گزار ہوں گے کہ ہم نے ان کی جو نوجوان نسل ہے ان کو منشیات سے، اسلحہ سے، بدماشی سے، ان چیزوں سے دور کر کے اور ہم نے دین کے کاموں میں لگا دیا. تو الحمدللہ ہمارا جو نظریہ ہے تحریک لبیک پاکستان، الحمدللہ آپ کہیں بھی نظر گھما لیں، تحریک کا کوئی بھی آپ کو کارکن، کوئی بھی بندہ تحریک کا یا اس کا محب، ان کے چاہنے والے الحمدللہ ایک باشرح زندگی گزار رہے ہوں گے اور دین کو فالو کر کے گزار رہے ہوں گے. تو ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جو ہم میں معاشی برائیاں آئی ہوئی ہیں، منشیات بے بہا، گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ان کے لیے بھی ایکسیسیبل ہے. وہ بھی کہیں سے بھی جا کے وہ گلی کے کونے پہ جا کے وہ منشیات تو ایسا ہو گیا، اسلحہ اتنا عام ہے، چوری ڈکیتی اور جو آج کل معاملات ہیں، بے روزگاری، لوگ عوام مہنگائی سے پریشان ہیں، ہر چیز، یہ ان چیزوں کی وجہ سے جتنے بھی حالات ہیں وہ خراب ہیں. تو ان کا توڑ یہی ہے کہ جب ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوگا، ہم دین کو اپنے سے مطلب اپنے اوپر پورا مطلب اس کو لے لیں گے دین کو، تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور یہ چیزیں انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان واحد جماعت ہے جس کے نظریے میں ہے یہ، جن کے منشور میں یہ چیز ہے کہ ہم نے نوجوان نسل کو کیسے لے کے چلنا اور ان برائیوں سے کیسے بچانا. باقی لبرل جماعتیں تو آپ تقریباً تمام دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کے لیے عوام کو، نوجوان نسل کو اپنی سیٹ کے لیے تو وہ باہر لے آئیں گے، لیکن آپ کے سامنے کتنی گستاخیاں ہوئیں، کتنے معاملات ہوئے، لیکن آج تک کسی بھی پارٹی نے، کوئی بھی اپنی عوام کو، اپنی نوجوان نسل کو دین کی خاطر میدان میں نہیں لایا. تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا ہی ہے، ہم حضور امیر المجاہدین علیہ رحمہ کا ہی فیضان ہے کہ ہمارے لوگ دین کے لیے نکلے اور قربانیاں بھی دی. جیسے ہمارے چیئرمین محترم محمد زرین رضوی صاحب نے کہا کہ یہ ہم ہی ہیں لبیک والے جنہوں نے قربانیاں بھی دی، جیلیں بھی بھگتی، قیدوں میں بھی رہے اور ہر طرح کے ظلم بھی برداشت کیے، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے. تو انشاءاللہ ہم آ گئے تو ایک دفعہ دکھا دیں گے کہ نوجوان نسل یا آج کے لوگ بھی کیسے دین پہ چل سکتے ہیں. آخری کوئی اپنے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ میرا عوام کو یہی پیغام ہے کہ دیکھیں، اب یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے ایک ایسا دور ہے کہ بچہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز عوام کی نظروں میں ہے. تو خدا را لالچ میں آ کے یا مفاد وقتی طور پہ آپ کا کوئی ہو جائے، کوئی کام ہو جائے تو اس کو نہ دیکھیں، آپ اپنی اگلی نسلوں کو اور اپنے فیوچر کا سوچیں. تو میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را حق کا ساتھ دیں اور وہ فیصلہ کریں جو آپ کے لیے آئندہ، آپ کے فیوچر میں آپ کے لیے بھی اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی بہترین ہو. یہ نہ ہو کہ آپ وقتی طور پہ مفاد اپنا دیکھیں، کوئی وقتی آپ کو سہولت دے دی جائے اور وہ دیکھ کے آپ اپنا فیصلہ غلط کر لیں، جس کا آپ کو آج تو جواب آپ بھگتیں گے ہی دنیا میں.
آپ اگر غلط بندے کو لائیں گے، غلط چیز کو لائیں گے تو اس کا جواب آپ نے آخرت میں بھی دینا، کیونکہ ووٹ ایک امانت ہے، اور وہ امانت آپ اچھے لوگوں کو لائیں گے، اچھے لوگوں کو آپ وہ امانت ان کے سپرد کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا. اور اگر آپ برے لوگوں کو یا غلط جگہ پہ اس ووٹ کا استعمال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا آپ جواب دہ بھی ہیں. تو میرا تو یہی پیغام ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اور ایک بہترین فیصلہ کریں، صرف وقتی فائدہ نہ دیکھیں، اس کو آگے کے لیے اپنا فیوچر، اپنا مستقبل دیکھیں. جی یہ ہمارے ساتھ ہیں ملک انصر عباس صاحب، اور چیئرمینی کے لیے جو ان کے ساتھ امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں لبیک پاکستان کے، محمد زرین احوان صاحب. مجھے دیجیے اجازت. وائس آف پاکستان سے قدیر احمد کو اپنے کیمرہ مین محمد دانش کے ساتھ. اللہ حافظ.